حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں۔ بس جیسے یہ پوچھا گیا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ پہلا عمل کہ وہ انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل کہ وہ انسان زندگی میں نبی پاک اور نبی پاک کی آل سے محبت کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہوتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یہ فرماتے تھے، اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت، اے اللہ، موت کی سخت درد کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ موت کی سختی کے بجائے موت کی شدت فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا ہے، کسی کے لیے موت کی آسانی کی دعا نہیں کرتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری کی حالت میں گیا۔ بیمار پرسے کے لیے آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا، اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایسے اللہ تعالی اس کے گناہ جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔